الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا۔ سامعین محترم، ساریاں تعریفاں اللہ پاک دیاں نے اور بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے من کان یرید العزہ، جیڑا شخص عزت دی خواہش کردا ہے، عزت دی تمنا کردا ہے، عزت دی آرزو کردا ہے، فرمایا سب تو پہلے وہ کی کرے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، سب تو پہلے اپنا عقیدہ بنائے کہ ساری دی ساری عزت اللہ ہی دیندے نے اور اللہ ہی دے اختیار دیندے۔ خاندان دے اندر عزت ہوئے، شہر دے اندر، محلے دے اندر، گلی دے اندر، تحصیل دے اندر، ضلع دے اندر، صوبے دے اندر، ملک دے اندر اور کئی ملکان دے اندر، بلکہ عالم اسلام دے اندر، سارے جہان دے اندر عزت عطا کر دیں تو صرف اللہ کریم ہی عطا کر۔ بعض لوگ اس چیز تو مار کھا جاندے ہیں، میرے نال کارکن بڑے نے، میرے ورکر بڑے نے، میرے کو علم بڑا ہے، میرے کو ڈگریاں بڑیاں ہیں، میں سمجھدار اور سیاںا بڑا ہوں اور میں بڑا سیاستدان ہوں اور میں بہت گہرائی والی سوچنا۔ یہ ساریاں گلاں نقصان دہ نے۔ جب تک بندہ یہ نہ کہے میرے تو میرے اللہ دا کرم ہے اور میرے تو میرے اللہ دا احسان ہے جڑا میری رہنمائی فرماندا ہے اور جڑا میری مدد کردا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی دے قبضے دے اندر یہ ساریاں چیزاں۔ میں اس جگہ تے ایک بات تواڈے گوش گزار کراں کہ اللہ پاک نو پرندیاں نال اتنا پیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء لا
يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا تسی پرندیاں وال نہیں دیکھ دے، آسمان دی طرف اڑتے ہیں۔ اور اگے اللہ کریم دی ذات پاک نے جڑی بات فرمائی ہے، لا یمسکہن الا اللہ، فرمایا اللہ تو سوا کوئی بھی انہوں نے اڑان والا نہیں۔ اگے لفظ سننا، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، رب تعالیٰ فرما دے نے انہاں پرندیاں دی اڑان ویکھ کے اور انہاں دے نخرے وخان ویکھ کے، کدی انج کدی انج کدی انج کدی انج، انہاں دے نخرے مخرے ویکھ کے نا تے جڑے مومن بندے نے نا میرے، اللہ فرما دے نے او مینوں پچھان جاندے نے، او میرا تعارف کر جاندے نے، وہ میرے نال لو لا لیندے نے، اور وہ میرے تے توکل کر لیندے نے، وہ میرے تے بھروسہ کر لیندے نے، انہاں دا ایمان ہور میرے تے پکا ہو جاندا ہے، اور وہ میرے نال ہور زیادہ پیار پا لیندے نے۔ میرا تے یقین اس بات تے کہ میں صدقے جاواں جس مالک نو پرندیاں دے نال اتنا پیار ہے، انہوں اپنے بندیاں نال کنا پیار ہو۔ اور جیڑا اللہ پرندیاں دے انہیں نخرے ویندا ہے اور ہواواں دے اندر اڈاندا ہے، اور اس اللہ سونے نو نبی علیہ السلام دے پروانیاں نال امتیاں دے نال کتنا پیار ہوئے گا جڑا اللہ سونا پرندیاں نال اتنا پیار کر۔ اور ایک جگہ تے اللہ کریم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہو بکل شیء بصیر انہو بکل شیء بصیر۔ مالک کائنات نے فرمایا تسی پرندیاں وال نہیں ویندے، تواڈے سراں اُتے اڑدے نے، تواڈے اوپر اڑدے نے پرندے، ما یمسکہن الا الرحمن، فرمایا رحمان ہی صرف انہوں نے اڈاندا ہے۔ آ جڑے سائنسدان نے نا، اب بہتے جڑے سائنسدان تے بہتے سیاستدان جڑے قرآن پاک تو بے خبر، نبی علیہ السلام دے فرمان پاک تو بے خبر اور اسلام تو بے خبر، وہ پتہ کی کہندے نے، وہ جی پرندیاں دے پراں چ ہوا بھر جاندی ہے، اس واسطے اڑدے نے، تے آسمان تو آواز آندی ہے، کدی پر کھول لیندے نے، کدی پر نال لا لیندے نے۔ میں تے اگلے دن ملتان آ کے آیا، بھیا سائنسدانوں جدو پر نال لا لیندے نے ادو تہاڈا ابا ہوا بھردا انہاں دے پراں چ۔ ایڈے بےوقوف کئی سائنسدان مار مار کے نہ ڈانگاں تے انہاں دی عقل جیڑی وہ ٹکانے تے لیاندی جائے کہ تانوں رحمان دی تعریف نہیں چنگی لگدی کہ کائنات دا رب فرما رہا ہے میں انہاں نوں اڈانا۔ جدو مالک سونا یہ بات کہہ دے مگر سیاست رہ گئی، وہ دی کی حیثیت ہے، سائنس دی کی حیثیت ہے، حساب دی کی حیثیت ہے، ساری دنیا، سارے جگ، سارے جہان اور ساری کائنات دی کیا حیثیت ہے جتھے اللہ دی ذات دا پاک فیصلہ اور حکم آ جائے۔ تو میرے عزیزوں، میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کر رہا کہ اللہ کریم کتنے مہربان نے، اور ویکھو پرندیاں نوں انہاں کتنا وفادار بنایا۔ ایک درخت ہے نا، دو پرندے گھونسلے پائے رہندے رہے، کھاندے رہے، راتاں گزاردے رہے، اگ لگ گئی درخت نوں، کسی نے آکھیا اڑ جاؤ پرندے تواڈے نال پنکھ تواڈے نال نے، تسی اڑدے کیوں نہیں؟ آگ لگی جب شجر کو، آگ لگی جب شجر کو جلنے لگے پات، اڑتے کیوں نہیں پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ۔ اپنی زبان حال نال پتہ کی کہندے نے، کتنی دیر پھل کھایا اس کا اور گندے کیے پات، یہی ہمارا دھرم ہے اب جلیں گے اس کے ساتھ۔ بڑی دیر ہے
ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੌਸਲਾ ਪਾਇਆ, ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਖਾਧਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ, ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ رب ذوالجلال فرماندے نے اگر تسی میریاں نعمتاں نو، اگر اللہ دیاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ پترے دی لیٹ نہ بال بھائی، فرمایا اگر تسی یہ دیاں نعمتاں نو، اللہ دیاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہو، تسی شمار نہیں کر سکتے۔ لا تعداد، بے عد و حساب نعمتاں نے اللہ ذوالجلال دی۔ میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کر رہا کہ عزت صرف اور صرف رحمان دے اختیار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے حبیب علیہ السلام اعلان فرما دیو، اللہ جس نو چاہے عزت عطا فرمائے، جنوں چاہے ذلت عطا فرمائے، جدے کولو چاہے ملک کھو لوے، جنوں چاہے ملک عطا کر دے، جنوں چاہے بادشاہی عطا فرمائے، جدے کولو چاہے بادشاہی کھو لوے۔ سارے دا سارا اختیار اللہ ذوالجلال دے کول ہے، مالک کائنات دے کول ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پردیس دے اندر وکدے وکاندے عزیز مصر نے خرید لیا، گھر لے گیا۔ ہن اپنی بیوی نو جڑے الفاظ کہے وہ سنیا جی، اپنی بیوی نو کہندا اکرمی مسوا، اکرمی مسوا، یہ دی عزت کریں، یہ دا احترام کریں، اس بچے دی عزت کریں، اس بچے دا احترام کریں، اس بچے دا ادب کریں، اس بچے دی خدمت کریں۔ میں صدقے جاواں رحمان کتنا مہربان، اللہ سونا کتنے عظیم الشان، مالک کس قدر قادر، کس قدر قدیر ہے، اور کس قدر ستار غفار۔ میرے دوستو، غفور غفار، غفور غفار اللہ سونا کس قدر مہربان ہے۔ پردیسی دی عزت کروا رہا ہے پردیس دے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو بچے سن، اور ایک گل ہور اللہ کریم فرماندے نے، میں اپنے یوسف علیہ السلام نو بڑی عزت دے نال نوازیا، بڑے شان دے نال نوازیا۔ پھر ویکھو انہاں نے اپنے مالک دا قدر کیویں کیتا، جدو کہن والی نے یہ بات کہی، یوسف میرے ول ویکھ، حضرت یوسف علیہ السلام دے الفاظ آپ فرماندے نے، قال معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ چاہنا وا۔ مقصد کی سی؟ جس مالک نے مینوں کھوہ وچوں کڈیا، جس مالک نے مینوں شان عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا، جرأت عطا فرمائی، غیرت عطا فرمائی، مینوں امن عطا فرمایا، مینوں سکون عطا فرمایا، مینوں راحت عطا فرمائی، مینوں رحمت عطا فرمائی، میں کیویں انہوں ناراض کراں؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ چاہنا ہوں۔ مالک کائنات نے کس طرح مدد فرمائی، پہلا دروازہ کھل گیا، دوسرا دروازہ کھل گیا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، سارے دروازے رب کائنات نے کھول دیتے۔ یوسف علیہ السلام دی جان نو بھی بچا لیا، ایمان نو بھی بچا لیا، عزت نو بھی بچا لیا۔ اس عورت نے باہر آ کے اپنے خاوند نو ویکھیا، مگر دوڑی، کہنے لگی یہ میری عزت تے حملہ کرن لگا سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، گھبرا گئے، غم زدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ یا اللہ،
اندر کی کہہ رہی سی باہر کی کہہ رہی ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ترجمہ کریا کردے ہیں، فرمایا کردے سن آسمان تو آواز آئی میرے یوسف گھبراویں نہ، جے اندر تو میرا خیال رکھیا ہے باہر میں تیرا خیال رکھاں گا۔ اللہ کریم نے بڑی عزت عطا فرمائی اور بڑا شان مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے دوستو گلاں کرنے والے بڑیاں گلاں کردے نے، پراپوگنڈے کرنے والے بڑے پراپوگنڈے کردے نے، مخالفت کرنے والے بڑیاں مخالفتاں کردے نے، پر جنہوں اللہ شان عطا فرمائے، مقام عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، جرأت عطا فرمائے، اچھی سوچ عطا فرمائے، اچھی سمجھ عطا فرمائے، اچھی زبان عطا فرمائے، عقل و شعور دا خزانہ عطا فرمائے۔ میں تو ایک اور بھی اتنے گل دس دیاں، میں جھٹکا بندہ ہاں، میریاں گلاں تو ناراض نہ ہوئے جے لاہور وچ میں تمہیں جمعہ پڑھان واسطے آ گیا، میں تے ہفتے دے قابل نہیں کہ میں نے جمعے واسطے علامہ حشام صاحب نے، میری جند جان صاحب نے اور میرے قائد محترم نے مینوں آرڈر فرماتا ہے تو میں جمعہ پڑھان واسطے آ گیا۔ گل سنیا جے دھیان نال، جنوں باپ دی دعا ہوئے نا ساری کائنات بھی او دے بارے ٹل لا لوے نا، ماں دی دعا ہوئے باپ دی دعا ہوئے ساری کائنات بھی ٹل لا لوے نا تے او دی عزت نو کٹا نہیں سکدی، او دی عزت عرش والا ودائے گا ضرور، کدی کٹائے گا نہیں۔ میرے دوستو یہ بہت بڑی بات ہوندی ہے کہ اللہ دی ذات جدے اتے نظر کرم فرمائے۔ مینوں نا ایتھے ایک گل یاد آئی، ساڈے بارے دیکھو آج کل بڑے پروگرام مسلمانوں بہکان واسطے بڑے بڑے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور جی تسی ختم نبوت دا انکار کرو اسی تانوں ویزا دے دیاں گے، کوئی کہندا صحابہ اکرام نو گالاں کڈو اسی تانوں پلاٹ دے دیاں گے، کوئی کہندا قرآن پاک صرف منو حدیث پاک دا انکار کرو اسی جناب تانوں کاروبار بڑا لمبا چوڑا کاروبار کرا دیاں گے۔ انہاں گلاں چ نہیں آਉਣਾ اساں انہاں گلاں بالکل کن نہیں دھرنا۔ عمران پرتاپ گڑھی نے نا ایک جملہ بولیا بڑا ہی پیارا، مجھ سے میرے اب میں تمہیں تعارف کران لگا تے اسی کی ہاں، سانو رب نے کی بنایا۔ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، مجھ سے میرے ہونے کی، میں منصور ہاں، میرا نام منصور ہے، میرے ابو جی رحمت اللہ علیہ دا نام سراج دین، میں پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام ہاں تے میں اپنے ابو جی دا بیٹا ہاں رحمت اللہ علیہ۔ اور گل سنیا جائے میرا عقیدہ رب دا قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، زار زمین کا لالچ تو دے سکتے ہو، ادھر ادھر کی باتیں کر کے الزام تو دے سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے رب کا قرآن نہیں لے سکتے ہو، ادھر ادھر کی باتیں کر کے الزام تو دے سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے مشن احسان نہیں لے سکتے ہو۔ میرے دوستو حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جان قربان کر دی تھی مگر قرآن و سنت تے حرف نہیں آن دیتا۔ اور میں ایتھے بات کراں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اور انہاں دی اہلیہ محترمہ رحمت اللہ علیہ دونوں نے اپنی اولاد دی تربیت فرمائی، قرآن پاک حدیث پاک دن رات تربیت دعاواں اور قرآن و سنت دے نال وفاواں۔ اج رب نے
بہاراں لائیاں نے اللہ کو میں دعا کرنا اللہ مزید بہاراں لائے اچھی آمین کرو میرے دوستو گل میں تمہیں سنا رہا سا عزت صرف اللہ دی ذات پاک دیندے نے عزت اللہ سبحانہ و تعالی ہی عطا کر دینے ذرا سننا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑی دعا دسی ہے سید الانبیاء علیہ السلام نے جڑی دعا فرمائی ہے جڑی دعا میرے دوستو جڑی دعا سی وطراں دے اندر پڑھنے ہاں وہ دعا دے اندر الفاظ نے یا اللہ جنہوں تو عزت عطا کرنا چاہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور جنہوں تو ذلیل کریں یا اللہ انہوں کوئی عزت عطا نہیں کر سکتا اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے دعا فرمائی اچھا ایک اور نبی علیہ السلام جو فجر پڑھاندے سن نا اور جدوں ظہر دی نماز عصر دی نماز مغرب اور عشاء دی نماز پڑھاندے سید الانبیاء علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وال کر دے اور زبان پاک وچوں فرماندے اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے یا اللہ جنہوں تو عطا کرنا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا اور جنہوں اللہ تجھے دے بارے روک دیں کوئی عطا نہیں کر سکتا یہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے الفاظ مبارک نے میرے دوستو عزت دی گل آئی ہے تو میں تو نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے ایک اور فرمان پاک سنا دیا سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق تے سوار ہون لگے براق نے جلدی کی تھی تیزی کی تھی شیخی وخائی کال کی تھی کہ میں صدقے جاواں جبریل امین دے الفاظ سنو لاہور والیو جبریل امین دے الفاظ سننا جبریل امین فرماندے نے براق جلدی نہ کر تیزی نہ کر کال نہ کر شیخی نہ وخا اج تیرے تے او ہستی سوار ہون لگی ہے جنہ نالوں ود کے کائنات دے اندر ہور کوئی نہیں سب تو ود کے عزت والے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک گل کی تھی دو علامہ سیالکوٹ دی زمین نے پیدا کی تھے ایک علامہ احسان رحمت اللہ علیہ ایک علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک علامہ بادشاہی مسجد دے میناراں دے سائے دے تھلے ستا ہے دوسرا علامہ مسجد نبوی دے میناراں دے سائے دے تھلے ستا ہے رحمت اللہ علیہما دونوں نو اللہ جنت عطا کرے اچھی آمین کہو میرے دوستو کیا باتاں سن علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ میں بڑی انہوں دی شعر میں انہوں دے پڑھدا رہا تو میں کہتا ہوں بڑی محبت پر جدوں میں علامہ صاحب دا خطاب سنیا ادوں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نو حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ بھی اگے چلے گئے علامہ شہید نے ایک تقریر ہی فرمایا کاش کہ ہم وہ کپڑے کی ٹاکیاں ہوتے جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پاک پیغمبر علیہ السلام کے زخموں پہ رکھا کرتی تھیں اور فرمانے لگے کاش کہ ہم وہ کینکر ہوتے جن کینکروں نے سید الانبیاء علیہ السلام کے قدموں پاکوں کو چوما تھا جنہ کینکراں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ مبارکاں نوں چومیا جدوں ٹردا سی نبی سونا گلیاں دے وچ جدوں ٹردا سی نبی سونا گلیاں دے وچ روڑ چوب دے نبی جی دیاں تلیاں دے وچ چنگے روڑ رہے جھڑے گلیاں وچ رول دے رہے پارو تلیاں ساڑے نبی جی دیاں چوم دے رہے حضرت علامہ شہید دا کڈا پیار سی نبی علیہ السلام دی ذات پاک میں سبحان اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا جملہ بولیا کمال درجے دا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ
میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شعر ہے علامہ صاحب دا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دا، بڑا کمال، بڑا پیارا جملہ کہ اللہ کریم قیامت نو فرمان کے بندے نو، میرے بندے تو نے دنیا میں کیا کیا میرے لیے، میرے بندے تو نے دنیا میں کیا کیا میرے لیے، تمہیں کیا معلوم کہ حضور کتنا روئے تیرے لیے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام ساڑھے واسطے رو رو کے دعاؤں فرمان دے رہے۔ تو میرے عزیزو، بات میں تو نہیں دس رہے ہیں، اللہ دی ذات جنہوں چاہے عزت عطا فرمائے، جنہوں چاہے مالک کائنات عزت عطا فرمان۔ ایک تو ان میں ہو رہا ہے سناواں، اللہ کریم نے دے مزید وضاحت فرما دی تھی۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ۔ رب دا قرآن جے، رب دا قرآن۔ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا۔ اللہ کریم فرماندے نے او لوگ جڑے کافراں نو دوست بناندے نے مومناں نو چھڈ کے، مومناں نو چھڈ کے کافراں دے نال چبڑاں دے نال یاریاں پاندے نے، کھچاں دے نال یاریاں پاندے نے، میرے باغیاں دے نال، میرے نافرماناں دے نال، میرے بے ادباں تے میرے گستاخاں دے نال یاریاں لا لیندے نے مومناں نو چھڈ کے۔ اگے لفظ سنیا جے، اللہ کریم نے علامہ دیتا ہے، جی میں کہی دا نا او تو اے چیز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماندے نے ایبتغون عندهم العزہ، انہاں ذلیلاں کولوں عزت لبدے نے جنہاں خود مینوں نہیں پہچانے۔ ایبتغون عندهم العزہ، انہاں کولوں عزت لبدے نے جنہاں میری عزت نہیں کیتی، جنہاں میرا احترام نہیں کیتا، جنہاں میرا قدر نہیں کیتا، جنہاں مینوں جانیا نہیں، جنہاں مینوں پہچانیا نہیں، جنہاں میری وحدانیت نو نہیں پہچانیا، میری توحید دا جنہاں قدر نہیں کیتا۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا انہاں کو عزت لبدے نے؟ اگلے لفظ سنیا جی، فإن العزة للہ جمیعا۔ فرمایا ساری دی ساری عزت رحمان دیندا ہے۔ آسمان تو آواز آندی ہے تو ساڑھے دوستاں نال پیار کریا کر، اسی تیرے نال پیار کرانگے، تو عزت والیاں نال پیار کریا کر، اسی تینوں عزت عطا کرانگے، تو غیرت والیاں نال پیار کریا کر، اسی تینوں غیرت عطا کرانگے۔ تو کسی نے کیا گل کی تھی ہے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پے، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے پہلے بھی ڈھل گئے۔ ایک اور بھی گل سن لو لاہور والیو، سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ گل ہل ویکھو گل کیڑی ہو رہی ہے۔ وہ میں کئی دفعہ سوچنا ایک بندہ ایسی تے گلوکار پر وہ دی سوچ ویکھو کیسی۔ رفیع ٹر گیا نا جو پاکستان چھڑ کے انڈیا، اسے نہرو لال نے انہوں جناب بڑا پروٹوکول دیتا، تو نہرو لال کہنے لگا رفیع دس میں تینوں کی انعام دیاں، تو میرا مہمان ہے اور پاکستانوں آیا ہے، دس میں تینوں کیڑا پروٹوکول دیاں۔ رفیع دے لفظ سنیا جے، اسے کہا میرا پروٹوکول اے وے، میری زندگی چ بھی تو میرے مرن تو بعد بھی صرف مینوں رفیع نہیں کہنا، مینوں محمد رفیع کہنا ہے، تاکہ سونے دے نسبت نام دی میرے نال توڑیا جے نا۔ اے وڈے وڈے علامات البر والبحر والقہر والغضب، اسی انہاں نوں پھائے لانا ہے، یہ انہاں دے دل وچ ادب احترام ہی نہیں۔ رب دے قرآن دا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دا، جڑے تنظیم دی خاطر دین چھڑ دیندے نے اور جڑے اپنی ذات دی خاطر پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات دی پرواہ نہیں کر دے، اور جڑے اپنے ادب و احترام تے مقام نو منوان واسطے نبی علیہ السلام دے احترام، نبی علیہ السلام دے دین دا احترام نہیں کر دے۔
اسی انہوں کی کرنا ہے. میں انشاءاللہ جب تک زندہ ہوا نا ایک باری تو میں مت دے دیاں گا تو راہ پا دیاں گا اور انج تارے وہا دیاں گا کہ جیڑا بھی اسلام اور قرآن دے خلاف گل کرے گا میرے مالک نہ میرا تعلق ہے, میرا توکل میرا رحمان تے وے, اور موت و حیات عزت ذلت اور نفع نقصان دا مالک اللہ ہے. گل کران گے تو سچی کران گے اور اس مالک تو ڈر کے کران گے اور محمد عربی دی سیرت عمل کر کے کہاں گے انشاءاللہ. تو میرے دوستو میں جڑی بات تو سنا رہا ہوں, عزت دین والا رحمان. سننا قرآن پاک. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم ولا يحزنک قولهم ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم. میرے مالک دے فیصلے ویکھو. فرمایا میرے دوستانوں کوئی خوف خطرہ نہیں, کسی قسم دا غم نہیں کھان گے. میرے ولی ہیں کون؟ ایمان والے اور میرے کو ڈرن والے. دنیا آخرت دے اندر انہاں واسطے بشارتاں نے اور انہاں واسطے بہت بڑی کامیابی. اگے لفظ سننا, اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام ولا یحزنک قولہم. سونیوں اپنے مخالفاں دیاں گلاں تو پریشان نہیں ہونا, اپنے مخالفاں دیاں گلاں تو پریشان نہ ہویا جے, غم زدہ نہ ہویا جے, غمگین نہ ہویا جے, پریشان نہ ہویا جے, کسی قسم دی بات اپنے دل تے نہ لایا جے. ولا یحزنک قولہم, تواڈے مخالفاں دیاں گلاں پریشان نہ کرن. تساں یہ گل یاد رکھنی ہے کیڑی؟ ان العزت للہ جمیعا. یہ جو بھی گلاں کر دے رہن عزت ساری میرے اختیار دے اندر. میرے دوستو میں ایک نا حدیث پاک یاد آئی. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ فرماندے نے, آپ نے فرمایا تسی اس وقت تک جنت اچ نہیں جا سکتے جب تک ایماندار نہ بنو, اور اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس دے اندر محبت تے پیار نہ کرو. ایک عورت ہے انڈیا دی, ہے مسلمان, پر انہیں ایک جملہ بولیا کمال درجے, بڑا پیارا جملہ, کمال جملہ, بڑا پیارا. پر امن زندگی کی حمایت کیا کرو, پر امن زندگی کی حمایت کیا کرو. نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو, نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو. آج تمہیں میں بتاؤں ایک بات کام کی, عزت جو چاہتے ہو تو عزت کیا کرو. کڈا پیارا جملہ ہے میرے دوستو. آج کئی بندے اپنے آپ تو باہر ہو جان, انا ولا غیری, بس میں جڑا آرڈر کر دیتا ہے پاویں وہ قرآن دے خلاف ہوئے پاویں حدیث پاک دے خلاف ہوئے, بس میرا آرڈر آ گیا ہے, میرا حکم آ گیا ہے. نا 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 نا, اتھے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور صدر پاکستان دا حکم قرآن و سنت دے خلاف آ جائے, اسی وہ دی پرواہ نہیں کرتے. جھوٹے جی یہ تیری کی حیثیت, تیری کی اوقات ہے کہ تو اپنی گل سانو منوائے؟ یہ بات مانو, یہ بات مانو, میں نے جو کہا ہے صحیح ہے. نہیں, جو رحمان نے فرمایا وہ صحیح ہے, جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا وہ صحیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تو نے ایک شعر سناواں تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے. تم حدیثیں پڑھو, تم حدیثیں پڑھو, اہل سنت بنو, ایک ملت بنو, ایک امت بنو.
حاملین لوائے اخوت بنو، وارثان علوم نبوت بنو، فرقے سب چھوڑ دو، بت سبھی توڑ دو، سوئے ذات نبی سب کا رخ موڑ دو۔ تے گل سن والی جے، شہر کوفہ مدینہ سے اعلیٰ نہیں، اور بریلی مدینہ سے بالا نہیں، دیوبند عرض طیبہ سے بڑھ کر نہیں، کیا مدینہ ہی تینوں سے بہتر نہیں؟ سارے شہروں کی نسبت کو تم چھوڑ دو، اور مدینے کو لوگوں کا رخ موڑ دو۔ او مکہ جتھے علامہ شام صاحب نو اللہ نے پہنچایا ہے، مدینہ پاک جان گیا شام صاحب جتھے انہوں دے ابو جان بقیع دے اندر دفن، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دفن، او مدینہ جتھے سید الانبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے نے۔ اور ایک اور گل کی تھی شاعر نے بڑی پیاری، کہندا ہے ایک عالم تھے اشرف علی تھانوی، ایک عالم ہی تھے، ایک عالم تھے احمد رضا خان بھی، ایک عالم ہی تھے سید دہلوی، امتی ہے نہیں ان میں کوئی نبی، امتی ہے نہیں ان میں کوئی نبی، امتی کو نبی ماننا ہے غلط، جیسے بندے کو رب جاننا ہے غلط۔ دین کسے شاہدہ ایڈی وڈی شاہدہ نام دین ہے، سانو کوئی چوتھی گٹھوں اٹھ کے مجھے مانو مجھے مانو مجھے مانو مجھے مانو مجھے مانو، جڑا اس طرح اپنے آپ دھکے نال منوائے، ہاں ماننے ابھی تو چوڑ ہے، جڑا انسان دا پتر ہے او سانو کوئی گل منوائے اور دین منوائے، دین سنائے، اپنا منوائے۔ اور وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہیں جو اپنا آپ نہیں منواتے، وہ کامیاب ہیں جو عرش والے کے قرآن کو منواتے ہیں، محمد عربی کے فرمان کو منواتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آج احسان لئی ظہیر علامہ صاحب علامہ صاحب علامہ صاحب ایویں تی نہیں نہ ہوندی پھر دی، انہاں قرآن و سنت سنایا ہے اور قرآن و سنت منوایا ہے اور دین لوگوں نے دسیا ہے۔ میرے کہنے لگا علامہ صاحب کی حال ہے؟ میں چوڑا نہ مارے اگر ہر بندے نو علامہ صاحب علامہ صاحب علامہ صاحب۔ یہ علامہ دا معنی کی ہے؟ میں کہا توں دس تینوں توں کی سمجھے؟ اکھے جی دی آواز اچھی ہوئے، میں کہا چوڑے صاحب نال تے سلطان رائی سب تو بڑا علامہ بیوقوفا، ہر بندہ علامہ صاحب کیا علامہ صاحب۔ علامہ ماما دے گھر کوئی روز روز جامدے، ہائے ہائے۔ روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم، علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے، اسی لیے جابر حکمران لوگوں علامہ کی للکار سے کانپتے تھے۔ علامہ جو رو کر دعا مانگتے تھے، خدا سے حبیب خدا مانگتے تھے۔ حقیقت پہ یہ بات مبنی ہے لوگوں، مدینہ میں تھوڑی سی جا مانگتے تھے۔ اسے واسطے میں گل کی تھی اللہ دی رحمت دے نال، گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزا آوندا، باغ ہوندے کھجوراں دے، باغ ہوندے کھجوراں دے، پھرن داتا مزا آوندا، موت کولوں میں نہیں ڈردا، موت ایک دن آنی ہے، قبر ہوندی بقی اندر، مرن داتا مزا آوندا۔ دعا کر دیو ہاں اللہ علامہ صاحب دے درجے بلند کرے۔ میں گناہگار بندہ بیکار آدمی ہے، میری گل دا غصہ نہ کرے جی۔ میں ایک جگہ جمعہ پڑھان گیا، ادھروں میں بہتا ویکھاں تے کھبے پاسے میں تیرا دھون گھٹ کراں تے ایک بابا جی کہندے نے ادھر بہتے رشتے دار بیٹھے سن، ادھر نہیں ہے منہ کردا۔ کیا بابیاں نو پیار ہے قسم خدا۔ میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، سنو میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی دے قبضے دے اندر ساری دی ساری عزت رحمان واسطے، ساری دی ساری عزت رحمان واسطے۔ ایتھے تانوں میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنانا چاہنا، مزید ایمان تازہ ہو جائے۔
اللہ کریم فرماندے نے استغفروا ربکم انہو کانا، فرمایا رب کائنات نے مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نور وجعل الشمس سراجا۔ اللہ پاک فرماندے نے تینوں میرا وقار وارا کیوں نہیں کھاندا، تینوں میری عزت وارا کیوں نہیں کھاندی، تینوں میری قدرت میری طاقت تینوں وارا کیوں نہیں کھاندی؟ فرمایا ہوراں دیاں طاقتاں مننا ہے، ہوراں دیاں جرتاں دا بڑا قائل ہے، مینوں کیوں نہیں مندا؟ ویکھو نا اسی کی کرنے ہاں، بندہ فوت ہو گیا انہوں نہلا لیا، انہوں کفنا لیا، انہوں دفنا لیا، جنازہ پڑھا لیا، جنازہ پڑھا کے دفنا کے کئی بندے بزرگ بڑے کرنی والے نے، بزرگ بڑے کرنی والے نے، بزرگ بڑے کرنی والے، آسمان تو آواز آندی ہے جیڑا فوت ہو گیا جدا جنازہ پڑھا کے قبر دے اندر دفنا دیتا انہوں تے کرنی والا من لئی، جن نے فوت کیتا ہے او دا تینوں پتہ ہی نہیں، جنہیں فوت کیتا ہے وہ تو تینوں پتہ ہی نہیں ہو کتنی طاقتوں والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ میں تو نا دو تین شیر سنانے نے، میں شدائی دیا ہاں لیکن مینوں اللہ پاک دی رحمت میرے تے بڑی ہے، میں گیا مکے، اللہ مینوں مکے لے گئے، مالک دے سامنے میں بیت اللہ دے سینے ہی سجدے پہ گیا تے میں مالک نوں دو تین شیر سنائے، میں کہا اللہ جی میں جڑے شیر لاہور سنانا، پشاور سنانا، پنڈی سنانا، اسلام آباد، کراچی اور سرگودا میاں والی، جڑے شیر میں پاکستان پورے سنانا نا وہ میرا دل کردا میں سجدے پہ کے نا تے تواڈے گھر دے سینے چ سجدے پہ کے میں اج تانوں سناواں، سجدے پہ سنان دا انداز وکھری میرے مالک نے مینوں سمجھا دیتا۔ میں سجدے جا کے تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، کہاں یہ پیارا در اور یہ میری جبیں، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، تو ہی ستار غفار وہاب ہے، یہ سارا ہی جہاں تیرا محتاج ہے، یہ سارا ہی جہاں تیرا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے۔ میں مالکا تیری ذات تو صدقے جاؤں قربان جاؤں، اتنے میں ایک گل ہور سنائی اپنے مالک نو جیڑی میں تانوں سنان لگا وا، سنیا ذرا، جہاں سب کچھ ملے وہ ہے تیرا ہی در، جہاں سب سجدے کریں وہ ہے تیرا ہی گھر، جہاں سب سجدے کریں وہ ہے تیرا ہی گھر، جو پھرتے ہیں اب بھی در بدر، جو پھرتے ہیں اب بھی در بدر، ان کو ایک در پہ لانا تیرا کام ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی پتا ہلتا نہیں، تو نہ چاہے تو کچھ
بھی ملتا نہیں، تو نہ چاہے تو کچھ بھی ملتا نہیں، تو نہ کھلائے تو کوئی پھول کھلتا نہیں، تو نہ کھلائے تو کوئی پھول کھلتا نہیں، روتے ہوں کو ہنسانا تیرا کام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا انہو ہوا اضحک و ابکا، اللہ ہی رواندے نے، اللہ ہی ہساندے نے۔ یہ سارے اختیارات میرے اللہ دے قبضے دے اندر۔ ایک گل ہور مینوں اللہ نے یاد کرائی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مالک کائنات نے فرمایا عزت اللہ واسطے، عزت او دے رسول واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزت مومنہ واسطے۔ اور ایک آیت میں اللہ نے یاد کرائی، سننا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کریم فرماندے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے جیڑے ایمان لے آئے، عزت کی تھی سونے دی، میں انہوں نے جنت دے ٹکٹ عطا فرما دیتے، میں انہوں نے جنتی بنا دیتا۔ میرے دوستو ایتھے میں تانوں ایک اور بھی گل سنان لگا جے، اللہ پاک ہی عزتاں او دے تے فیصلے رکھیا کرو۔ میں تو ایک اور گل بھی کرنی ہے، دادا جان بیٹھے نے جناب، گل بڑی پیار والی ہے۔ ایتھے ایک اور ساڈا یار ہے، وہ چاچا جان ہے، یہ دادا جان نے، دادا جان بڑا پیار کردے نے، بڑی محبت کردے نے۔ میں تانوں گل لگا جے دسن، مالک نال ایہو جہا پیار پاؤ۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ باحکم الحاکمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، الیس اللہ باحکم الحاکمین واللہ خیر الرازقین۔ وہ فیصلے کرنے والا سب تو ودیا فیصلے کرنے والا، او دے نال تعلق جوڑیا کرو۔ منصفوں سے، منصف بڑے بنے نے، اتھے میرے کو فیصلہ کراؤ، میرے کو کراؤ، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ منصفوں سے کیا بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، اس عدالت سے فیصلہ ہوگا، اس عدالت سے وہ فیصلے بڑے سونے کردہ میرا اللہ۔ تو ان میں فیصلہ سناواں، تھوڑا جا فیصلہ سنا دینا، تھوڑا جا فیصلہ۔ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ 36-37 سال دا عرصہ ہو چلے ہے، مر کے بھی زندہ نے، مر کے بھی زندہ نے، مر کے بھی زندہ نے۔ اللہ پاک نے انہوں نے انہا مقام دیتا، لوگ تذکرے کر دینے، اور انہوں دے مخالف جڑے نے وہ زندہ بھی مرے نے۔ کوئی عزت نال نا نہیں لیندہ تے جھیڑا بھی نہ لیندہ، کہندہ دفع کرو یار، ٹائم ضائع نہ کرو۔ وہ علامہ صاحب تو اللہ نے کڈا شان اور کڈا مقام دیتا، کیوں؟ رب دے نال تعلق سی، مالک دے نال پیار سی۔ اس واسطے میرے دوستو میں بار بار عرض کرانگا، مالک دے کولوں عزت دا سوال
مالک دے کولوں رزق دا سوال، مالک دے کولوں غیرت دا سوال، مالک دے کولوں عظمت دا سوال کریا کرو، مالک دے کولوں بہادری، مالک دے کولوں خودداری دا سوال کریا کرو، مالک دے کولوں ایمان منگیا کرو، مالک دے کولوں سلامتی دا سوال کریا کرو۔ میں بھی ایک دعا کرنا، تسی بھی سارے مل کے دعا کرو، میرے معزز سامعین کرام سارے مل کے دعا کرو، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے بھی، سارے مل کے آؤ مالک دا ترلا ماریے، ساڈا رب سونا سانو اسلام تے زندہ رکھے، ساڈا خاتمہ ایمان تے کرے۔ ہن آخری گل تانوں سناواں، پھر میں تواڈے کولوں اجازت چاہواں، سنیا جی ذرا۔ ساری دنیا کو ایک کتاب کا، ساری دنیا کو ایک وہاب کافی ہے۔ اللہ فرماندے نے میں سارے نو کلہ ہی کافی ہاں، ساری دنیا کو ایک وہاب کافی ہے، رہنمائی کے لیے رب کی کتاب کافی ہے، رہنمائی کے لیے ایک رہنمائی کے لیے رب کی کتاب کافی ہے، جنت کا راستہ بتلانے کے لیے، جنت میں ساتھ لے جانے کے لیے سارے نبیوں کا نواب کافی ہے، سارے نبیوں کا من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اے پروگرام دوستاں نے بنایا، کوئی جنات وغیرہ جادو ٹونا، یہ بارے کیمپ اج لگایا جائے گا، منگل والے دن کیمپ لگایا جائے گا، سارے حضرات شرکت بھی کریا جائے، تربیت حاصل کریا جائے۔ اور جنات دا معاملہ بڑا جہا عجیب جہا ہے، بلکہ مولوی کئی جن کھڑتے ہیں، اکثر مولوی جڑے نے نا وہ تھوڑے جڑے نے وہ صحیح جن کھڑتے ہیں اللہ نو خوش راضی کرن لئی، اور بہتے جڑا جن نہ نکلے نا وہ آپ بھی چمبڑ جاندے ہیں۔ تو کوشش کریا کرو یہو جہاں مولویاں تو بچیا کرو، اور قرآن و سنت کے مطابق جڑا علاج ہے وہ کروایا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے، تحریک نفاذ اسلام و پاکستان، اس کے چیئرمین علامہ حشام صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، اس معاملے کے اندر انہوں نے دعا بھی کریا جے اور ساتھ بھی دینا ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ تھوڑی مدت تھوڑے ٹائم میں اللہ نے انہوں نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اللہ مزید فضل، اللہ مزید عزت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب اپنے پتراں واسطے بڑی دعا کرتے سن، اور حقیقت بات یہ ہے ماپے جو دعا کرتے ہیں نا بڑی گل ہے۔ ماپے ایک تو میں آخر تے تھوڑی جا ٹائم تے میرا خیال ہو گیا، لیکن میں ایک گل تمہیں سنا کے نا اجازت چاہنا۔ 3 قسم دے لوگ نے ماپیاں دی خدمت کرنے والے، ایک وہ ہے جیڑا اڈیکدا رہندا ہے امی ابو کدوں آرڈر کرن تے میں تعمیل کراں، دوسرا وہ ہے جنہوں آرڈر مل جاتا تو فوراً تعمیل کردا ہے، اور تیسرا وہ ہے جیڑا سوچتا امی نو کیڑی شے پسند ہے ابو نو کیڑی شے پسند ہے، بغیر کہن تو لیا کے حاضر کر دیندا ہے۔ یہ دونوں نالوں اگے لنگ جاندا ہے، یہ دونوں نالوں اگے لنگ جاندا ہے۔ انہاں بچیاں نے اپنے ماں باپ دیاں بڑیاں دعاواں لیاں نے، اور ماپیاں دیاں دعاواں لیا کرو۔ کسی نے کہا ہے باپ کی طرف
گستاخی سے مت دیکھو، آنکھ بڑی قیمتی ہے، کہیں نظر ضائع نہ ہو جائے۔ اور باپ ماں دے بارے کہندا ہے مجھ پہ آسمان سے کوئی آفت نہیں آتی، میری ماں کی دعاؤں نے آسمان کو تھام رکھا ہے۔ ماں پیاں دی قدر خدمت کرن والے نو اللہ کسے میدان وچ ناکام نہیں کردا۔ انہاں اپنے باپ دا بھی دعاواں لیاں، حشام صاحب، محتسم صاحب اور ابتسام صاحب ابو جان دیاں بھی دعاواں لیاں۔ یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات منہم الاحیاء والاموات۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ علامہ حشام صاحب نو اللہ خیر وفیت دے نال واپس لے آئے، پھر انشاءاللہ الرحمن بہ کے ترتیب دیاں گے اور دین واسطے کوئی کام اللہ کرن دی توفیق دے تسی دعا کریا جے۔ سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔